السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ آج میں اس کی فضیلت کے متعلق آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ اس کے پڑھنے سے آپ کو کیا کیا فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں۔ دیکھیے، یہ ایک بہت جامع ذکر ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت احادیث سے ثابت ہے۔ اس کے پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، اس کے پڑھنے سے دنیا آپ کے قدموں میں آتی ہے، اور اس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ معاف فرماتے ہیں۔ اگر آپ نے غور کیا ہو تو اس ذکر کے اندر تین کلمات ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم اور استغفر اللہ۔ اگر آپ صرف سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیں گے نا، اس کے پڑھنے سے آپ کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ حدیث میں ہے جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھتا ہے دن میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام صغیرہ گناہ معاف فرماتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث میں ہے من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرہ حطت خطایاہ ولو كانت مثل زبد البحر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام صغیرہ گناہ معاف فرماتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو صرف سبحان اللہ وبحمدہ کے پڑھنے سے آپ کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ اس کے ساتھ سبحان اللہ العظیم بھی ملائیں گے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ حدیث میں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ یہ جو دو کلمے ہیں نا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے، پڑھنے میں زبان پر جو ہے بہت ہلکے ہیں، لیکن اعمال کے ترازو میں بہت وزنی ہے۔ یعنی جس ترازو میں جو ہے اعمال انسان کے تولے جاتے ہیں، اس میں جب یہ کلمات رکھی جائیں گے نا تو وہ وزنی ہو جائیں گے، وہ بیٹھ جائیں گے، بہت وزنی ہے۔ وہ دو کلمات کون سے ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ اور سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ دو کلمے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ، بہت زیادہ محبوب ہے۔ جو شخص یہ کلمات پڑھے گا وہ بھی اللہ کا محبوب بندہ بن جائے گا، کیونکہ جو کلمہ اللہ کو پسند ہے وہ جب آپ پڑھتے جائیں گے تو آپ بھی اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جائیں گے۔ تو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے اللہ کو بہت زیادہ محبوب، اس کو پڑھا کرے، دن میں کم سے کم 100 مرتبہ تو ضرور پڑھا کریں اس کو۔ آگے استغفر اللہ۔ استغفر اللہ کی فضیلت تو آپ حضرات کو معلوم ہے کہ صرف استغفار کرنے کی کیا کیا فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو آپ کے گناہ معاف فرماتے ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد عطا فرماتے ہیں، مال عطا فرماتے ہیں، باغات، جنات، نہریں، اور اسی طریقے سے غم اور پریشانیاں استغفار سے دور ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے بہت سارے فائدے قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ استغفار کرنے سے رزق بڑھ جاتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ تو استغفار کرنے کی بھی اپنی فضیلتیں قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ تو یہ تینوں کلمات جب آپ ملا کر پڑھیں گے، اب اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اگر آپ یہ تینوں کلمات ملا کر پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دیں گے، آپ مالدار بنیں گے، بشرطے کہ آپ اس کے وقت میں پڑھیں، اس ذکر کو اپنے وقت میں پڑھیں، اور جتنی تعداد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے اتنی تعداد میں آپ اس کو پڑھا کریں پابندی کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مالدار بنائیں گے۔ کیونکہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، دنیا نے مجھ سے رخ موڑ لیا ہے، میرے پاس جو کچھ توشہ بچا ہوا تھا وہ بھی ختم ہونے کو ہے، کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ صَلَاةِ الْمَلَائِكَةِ وَتَسْبِيحِ الْخَلَائِقِ، تم فرشتوں کی دعا اور مخلوق کی تسبیح کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ وَبِهَا يُرْزَقُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس تسبیح کی بدولت تمام مخلوق کو رزق عطا فرماتے ہیں، تم بھی پڑھا کرو، تمہاری رزق کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ کون سی تسبیح ہے، وہ کون سی دعا ہے، آپ مجھے بتائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ 100 مرہ ما بین طلوع الفجر الى ان تصلی الصبح تأتیک الدنیا راغمة صاغرة او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تسبیح کو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، دیکھو اس میں تینوں کلمات ہیں، یہ تینوں کلمات 100 مرتبہ پڑھا کرو، تعداد بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس میں کمی بیشی آپ کو نہیں کرنی۔ اور اسی طریقے سے وقت بھی بتایا ما بین طلوع الفجر الی ان تصلی الصبح، صبح صادق ہونے کے بعد اور فجر کی فرض نماز پڑھنے سے پہلے اس درمیان میں پڑھا کرو۔
آگے فرمایا فائدہ کیا ہوگا، فائدہ بھی بیان کیا کہ تأتیک الدنیا راغمۃ صاغرۃ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا تمہارے پاس خود چل کر ذلیل ہو کر آئے گی، یعنی تم نہیں چاہو گے پھر بھی دنیا تمہارے پاس خود چل کر آئے گی۔ تو بہت پاورفل وظیفہ ہے، بہت طاقتور ذکر ہے، اس کو پڑھا کرے جب بھی آپ کو جو ہے مسئلہ ہو رزق کی تنگی کا، جب بھی آپ پریشان ہو، مالی پریشانی آپ کو، اس وقت جو ہے یہ کثرت کے ساتھ پڑھا کرے، صبح فجر کی نماز سے پہلے پڑھا کرے اور 100 مرتبہ پڑھا کرے، یقین مانیے دعائیں دو گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اتنی مال و دولت عطا کریں گے، آپ کے رزق کی جو تنگی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی، تمام پریشانیاں اللہ تبارک و تعالی دور فرمائیں گے، زندگی آپ کی جو ہے خوشحال اور پرسکون بن جائے گی۔ اس تسبیح کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرے اور پابندی کے ساتھ پڑھا کرے۔ بعض ساتھی جو ہے اس کو پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، ہفتہ 10 دن پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ فائدہ کچھ نظر نہیں آیا۔ ہم اور آپ کا کام ہے پڑھنا، اس کو جو ہے پابندی کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن آپ کے رزق کا مسئلہ حل فرمائیں گے، مال و دولت آپ کے قدموں میں ہوگی انشاءاللہ۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔